اللہ الرحمن الرحیم. جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ نے فرمایا تقدیر اعراب اس اسم مورب میں ہوتا ہے کہ اس میں ظہور اعراب متاثر ہوتا ہے، جیسے حسن، یا اس اسم میں تقدیر اعراب ہوتا ہے جو اسم مورب بالحرکت ہو، مضاف ہو یا متکلم کی طرف، جیسے غلامی. مطلقاً تینوں حالتوں میں یا وستسکیلا یا اعراب ثقیل ہو، جیسے قاذن رفیع اور جری حالت میں، اور مسلمیہ کی مثل رفیع حالت میں. کیا کہ علامہ فرماتے ہیں یا اعراب ثقیل ہو جیسے قاذن اور مسلمیہ کی مثل رفیع حالت میں. ہن پڑھو جی وستسکیل. بس علامہ نے فرمایا وستسکیلا او عطفہ ہوتا ہے، اس کا عطف کس پر ہے؟ تو علامہ جامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں پتر جی اس تسکیلا کا عطف ہے تعذرا پر. کس پر؟ اب دونوں کو جوڑ کر مطلب یہ بنا. کی فرمایا علامہ جامی کہ اس کا عطف ہے، اب دونوں کو جوڑ کر مطلب یہ بنا. سنو کہ تقدیر اعراب اس اسم مورب میں ہے جس میں اعراب متاثر ہے. کل ساری تفصیل پڑھ لی ہے. یا تقدیر اعراب اس اسم میں ہے کہ اعراب کا ظہور اس کے لفظ میں ثقیل ہے. متاثر تو نہیں ہے لیکن سر تے رکھو تے چاں چاں دی آواز آنی تھلوں جی. ہاں جی کیا کہے جی؟ اس اسم میں وہ کل جڑا پڑھی اسم مورب میں جس میں اعراب متاثر ہے تو متاثر دا معنی پڑھ لے سارا کچھ. ہاں تو تقدیر اعراب دوسری قسم وہ اسم جس میں اعراب کا ظہور ممتنع تو نہیں ہے لیکن کیا ہے؟ ثقیل ہے. یا استثقال یعنی ثقیل ہے اعراب، عطف ہے تعذرا پر، یعنی تقدیر اعراب اس اسم میں کہ متاثر ہے اعراب اور جن دی کل تفصیل پڑھی جے. یا ہوں اے جو نواں ہے ان دی تفصیل ہے. یا اس اسم میں کہ ثقیل ہو اعراب کا ظہور اس کے لفظ میں. تو تقدیر اعراب اتھے ہوندا ہے جتھے اعراب دا ظہور ممتنع ہوئے یا اعراب دا ظہور ثقیل ہوئے. تقدیر اعراب اس اسم مورب دے وچ جتھے اعراب دا ظہور ممتنع ہوئے یا کی ظہور اعراب دا ظہور یعنی باقاعدہ زبر زیر پیش دینی ایک ہی ہے ثقیل ہے. خلاصہ ہے جی. ہاں جی تقدیر اس اسم میں ہے کہ متعذر ہے اعراب یا اس اسم میں کہ ثقیل ہے اعراب کا ظہور اس اسم کے لفظ.
حدیث مستلا عطف ہے تعذرہ پر، یعنی اعراض کی تقدیر اس اسم میں ہے کہ اعراب، یا اس اسم میں کہ ثقیل ہے اعراب کا ظہور اس اسم کے لفظ میں. جی وذالک اذا کان محل الاعراب، اذا کان محل الاعراب، پھر پڑھ بے بدالے کا. وذالک اذا کان محل الاعراب قابلا للحرکۃ الاعرابیۃ ولكن يكون ظهوره باللفظ ثقيلا على اللسان. بس یہ اعراب کا ثقیل ہونا یہ کہاں ہوتا ہے؟ اعراب کا ثقیل ہونا کہاں ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے؟ تو علامہ جامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو اسم کا آخری حرف ہے، جو محل اعراب ہے، جو محل اعراب حرکت اعرابیہ کا قابل تو ہے، لیکن لفظوں میں حرکت اعرابیہ کا ظہور زبان پر ثقیل ہوتا ہے. کس پر؟ وہ عربیاں دی زبان تے اساں دی گل مننی ہے. ساڈے اتنے کہڑا جنہیں بگیاڑ آخ لیندے نے، انہوں کہڑی شذکیل لگنی ہے. جی علامہ جامی فرماتے ہیں استثقال اعراب اس وقت ہوتا ہے جبکہ محل اعراب حرکت اعرابیہ کا قابل تو ہو، متاثر نہیں ہے، لیکن حرکت کا ظہور لفظ میں زبان پر ثقیل ہوتا ہے. زبان پر وہاں اعراب جو ہے نا وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ اعراب ثقیل ہوتا ہے تو لہذا وہ تقدیری ہوتا ہے. چلو جی او بے خاموشی کیا بھائی. کہتے ہیں لیسا یہ نہیں ہے یہ اشارہ استثقال کے ضابطے کی طرف مطلقاً، بلکہ اس کی دو قسموں میں سے ایک ہے، کیونکہ او تقدیری اعراب اگے بالحرف بھی ہونا ہی. یہ ضابطہ ہے کہ محل اعراب قابل حرکت نہیں، ایک قسم کیے ایک قسم دوجی اگوں آ رہی ہو. مطلب سمجھو بھی سارا ہی تکا جگہ پھٹا پا بو کہ تے حرکت ہے کوئی بہو مسلمیہ اوتھے تقدیری اعراب بالحرف ہے. اے جڑا قانون بیان کیتا ایک قسم دا ہے جندہ تقدیری اعراب بالحرکت ہے. اور یہ کون؟ جب کہ ہو محل اعراب قابل واسطے حرکت اعرابیہ کے، لیکن ہو حرکت اعراب کا ظہور لفظ میں ثقیل لسان پر. جی اور ساڈی لسان نہیں. جی جبکہ ہو اعراب کا محل قابل حرکت اعرابیہ کے واسطے حرکت اعرابیہ کے واسطے، لیکن ہو ظہور اعراب کا لفظ میں ثقیل زبان پر. ہاں اور یہ جبکہ ہو محل اعراب قابل واسطے حرکت اعرابیہ کے، اور لیکن ہو ظہور اعراب کا لفظ میں ثقیل زبان پر. ایک کتھے ہوندا ہے؟ ایک کہو جا اسم ہوندا ہے او تو وکھاؤ سانو. آندے نے ویکھو کما بس یہ اس اسم میں ہوتا ہے جس کے آخر میں یا ہو، اور یا اضافت والی نہیں اور گامو لام کلمے والی. یہ اس اسم میں ہوتا ہے جس کے آخر میں یا تے یا کا ما قبل مکسور. یہ اس اسم میں ہوتا ہے جس کے آخر میں یا اور یا کا ما قبل مقصور. یہ اس اسم میں ہوتا ہے اس اسم میں ہوتا ہے جس کے آخر میں یا ہو اور یا کا ما قبل مقصور. اگر آخر جواؤ یا ما قبل ساکن ہوئے تو جارے مجرا صحیح ہوندا. جے دل ون تے زب یون ان دا اعراب بالحرکت لفظی تے حالتاں وچ سمجھے ہی اے ما قبل مکسور والا ہی. جیسا کہ اس اسم میں کہ اس کے آخر میں یا ایسی یا کہ مکسور ہو ما قبل اس کا. شابہ جیسا کہ اس اسم میں کہ اس کے آخر میں یا ایسی یا کہ مقصور ہو ما قبل اس کا. جیسا کہ اس اسم میں کہ اس کے آخر میں یا ایسی یا کہ مقصور ہو ما قبل اس کا. یعنی او فی جانب آخر ہی
کہ ان دے آخر تے یا ہووے کی ہووے ان دی جز ہووے جز لہذا بھی جنہ قید لے بھی وہ یا متکلم نہ ہو ان دی لوڑ کوئی نہیں کیونکہ یا متکلم جز تھی تو بکھرا کلمہ ہوں دی مضاف لے ہوں دی دیسی ہو جی ان پر سواؤن بس سوال ہے کہ علامہ نے مثال دی ہے قادن ان دے آخر تے تو کوئی یا شاہ کوئی نہیں اس کا علامہ جامع علیہ رحمہ نے جواب دیا کل طرح پتر برابر ہے کہ وہ الف مکسورہ غریب ہوئے یا التقاء ساکنین تو ڈھک پوے یہاں بھی برابر ہے کہ وہ یا التقاء ساکنین کی وجہ سے محذوف ہو گئی ہو قاضین ضمہ ثقیل گرایا قاضین قاضین یا غیر محذوف ہو جیسے آج قاضی تے کل قاضی یعنی نکرہ ہوگا تو یا محذوف ہو جائے گی اور معرفہ ہوئے گا تو یا ہوئے گی جی جامی نے سوال کا جواب دیا برابر ہے کہ وہ یا محذوف ہو گئی ہو التقاء ساکن ہے یا غیر محذوف ہو نکرہ ہوگا تو محذوفہ ہوگی معرفہ ہوگا تو محذوف نہیں ہوگی برابر ہے کہ ہو وہ یا محذوفہ التقاء ساکنین کے سبب سے جیسے قاضن یا غیر محذوفہ جیسے القاضی جی جیسے قاضن یا غیر محذوفہ جیسے القاضی برابر ہے کہ ہو یا محذوفہ التقاء ساکنین کے سبب جیسے قاضن یا غیر محذوفہ جیسے القاضی اگے بس علامہ نے فرمایا رفع و جرن شارع صاحب اس کی پیچھے 3 ترکیباں 10 آئے نے پھر ایکو چلدی رہندی کیڑی ظرف والی کہ یہ رفع و جرن ترکیب میں ظرف ہیں مضاف ان کا محذوف ہے یعنی قاضن کی مثل جو ہے اس میں رفع حالت ضمہ تقدیری کے ساتھ جری حالت کسرہ تقدیری کے ساتھ اور نصبی حالت تقدیری نہیں ہے بلکہ نصب فتح لفظی کے ساتھ جی جانی قاضن رأیت قاضینو مررت بقاضن جان القاضی رأیت القاضی مررت بالقاضی جی علامہ ترکیب میں ظرفیں ہیں وہ حالت نہ لائی حالت میں نہیں بکت ہو پیچھے پڑھ کے سارے خلاصہ یہ ہے یہ قاضن کی جو مثل ہے یعنی وہ اسم جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور پامے محذوفات پامے نہیں اس کا اعراب 2 حالتوں میں تقدیری ہے ایک حالت میں لفظی ہے یعنی رفع حالت بھی کے ہویا جری حالت اور فتح لفظی کے ساتھ ہو مثلا جانی قاضن جان اور قاضی وزی کی ہویا رفع و جرن یعنی رفع اور جر کی دونوں حالتوں میں دونوں حالتوں کی کوڑی کھیڑنی بھی تقدیری ہے نہ کہ نصب کی حالت میں یعنی قول و رفع و جرن ظرف ہے استسقال کو وستسکیلا ان کو کی ظرف ہے سمجھے نا جی استسقال میں ظرف مقدر والمعنی کا اشتقال ہے کہ کا استسقال قاضن وقت مرفوعیات ہی و مجروریات الاخر یہ جی شابہ جی اور جر کی دونوں حالتوں میں نہ کہ نصب کی حالت میں جی رفع و جر یعنی رفع اور جر
की दोनों हालतों में, ना के नसब की हालत में। یہ لسٹ इस्तिस्काल ضمते वल कसरते अलल याइ दून अल फतहते। دلیل دی ہے، دلیل یہ ہے کہ یا ما قبل مکسور، اس یا پر ضمہ بھی ثقیل ہوتا ہے، کسرہ بھی ثقیل ہوتا ہے، فتح ثقیل نہیں ہوتا۔ جی دلیل یہ ہے کہ یا ماقبل مکسور، اس پر ضمہ بھی ثقیل ہوتا ہے اور کسرہ بھی ثقیل ہوتا ہے، لیکن فتح ثقیل نہیں ہوتا۔ جانی کاز یون رائے تو کاز ین مرر تو بے کاز ین، سن کے فرق پہ ہے گل صاحب زبانہ دی انہوں کو پوچھے تا کھڑ گو پلا بھی اوئے کی کر دیتا ہے اے گل سنے ہی تے لہذا گل انہاں دی گل من کے دلیل مننی ہے جی، ساڈی گل من کے نہیں جی۔ بھئی یہ کیوں ہے کہ یا ما قبل مکسور ہو تو اس یا پر ضمہ اور کسرہ ثقیل ہے، زبان پر عربیوں کے نزدیک فتح ثقیل نہیں ہے، اس لیے رفعی اور جری حالت دونوں کیا ہوں گی اور نسبی حالت باوجہ ثقیل ہونے ضمے اور کسرے کے یا پر، اور لکھے اور یہ ضمہ کسرہ نہیں ثقیل ہوتے یا سے پہلے کہ جس کا ما قبل کیا ہو، اور زب یون پھر ثقیل نہیں ہوندے جی۔ سب بابا چلو جی، بابا جا ثقیل ہونے ضمے اور کسرے کے یا پر، نہ کہ فتح جی، باوجہ ثقیل ہونے ضمے اور کسرے کے یا پر، نہ کہ فتح۔ شاباش جی، ثقیل ہونے ضمے اور کسرے کے یا پر، نہ کہ فتح۔ شاباش جی، فنحو مسلمیہ عطف علی قوله كقاد۔ بس علامہ علیہ رحمٰن نے فرمایا وَنَحْوُ مسلمیہ، اور مسلمیہ کی مثل رفعن، اور مسلمیہ کی مثل رفعن شارح فرماتے ہیں اس کا عطف ہے کازن پر نہیں بلکہ پورے کا کازن پر، پورے وگنا بن جائے گا وَكَ نَحْوِ مسلمیہ، جیسے مسلمیہ کے مثل کی مثل، تو پھر معنی غلط ہو جانا ہے۔ عطف کس پر ہے؟ کا کازن پر۔ کیا کہ جی شارح فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ مصنف کا جو قول ہے نحو مسلمیہ، اس کا عطف ہے کا قادم پر، نہ کہ کاف پر۔ نہ واجب وگنا کاف نہ لگنا ہے نا، پھر کی بنے گا کا نحوے مسلمیہ کے مثل کی مثل کا اعراب یہ، حالانکہ اندہ اپنا ہے کہ اندی مثل دی مثل دا تو نہیں نہ دی، اے شاباش سے سمجھے ہی۔ اور جیسے مسلمیہ، اور اندے کولو مراد کی ہے واجیو جمع مذکر سالم جو مضاف ہے کدھر، پھر آخر نحو مسلمیہ سے کیا مراد ہے؟ سنے ہی نا، وہ تھے سوال ہوندے نا عام طور پر، میں کوشش کر رہا کہ پتر کو کتاب تھوڑی پڑھی جائے کہ نحو مسلمیہ کہ یہ مضاف الیہ مراد ہے یا اس کی مثل مراد ہے؟ مضاف، اگر یہ مضاف الیہ مراد ہے تو پھر جڑا ہے نا اے دوسرا اے تو ہوگا نا مسلم تے مثلا مومنیہ کی مومنین جنہیں بھی باقی جو مذکر سالم نال یا لا دے وہ نکل گئے، اور اگر مثل مراد ہے تو پھر یہ نکل گیا، پھر یہ نکل گیا۔ تو ان دا جواب ہے نہ اے مراد ہے نہ او مراد ہے کوگو، ایتھو مراد ہے عام معنی، ایتھو مراد ہے یعنی جمع مذکر سالم جو مضاف ہو کدھر او اندے وچ اے بھی داخل ہے تے باقی بھی داخل ہے، سمجھائی ہو؟ ہاں جی شاباش جی۔ اگے عطف ہے ماتن کے قول کا زن پر، ہاں کا زن پر توفیہ جی۔ اور جیسے مسلمیہ عطف ہے ماتن کے قول کا قادن پر، اور جیسے مسلمیہ عطف ہے ماتن کے قول کا قادن پر۔ تو دیکھے نا کا کازن
مرفوع ہے کون؟ نحو مسلمیہ، اس پر کہ خبر ہے کس کی؟ مبتدا یا دو یا منصوب ہے، بائیں طور کہ یہ صفت ہے کس کی؟ مصدر لا قول قادن، کیونکہ اگر قصد کیا جائے اس وقت بے لفظ نحو سے تمثیل کا، تقدیر اعراب کا، تو پھر یہ جو ہے نا کاف مستدرک ہو جائے گا جی، کیونکہ کاف معنی دے گا، یا نحو مستدرک ہو جائے گا، تو تمہیں ٹھیک نہیں جی۔ اور اگر قصد کیا جائے اس کے ساتھ ہونا لفظ کا جمع سالم واو نون کے ساتھ مضاف یا متکلم کی طرف، تو نہیں احتیاجی بھی اس کے ذکر کی طرف، کیونکہ نہیں مقصود تمثیلات میں خاص جو مذکور ہوتے ہیں وہ تو نہیں، بلکہ عام مراد ہوتے ہیں، مذکورات بھی ہوتے ہیں، اخوات بھی ہوتے ہیں۔ سوال ہے کہ یہ کازن و مسلمیہ کافیہ کٹ کٹ کے لکھا ہے، وچ نحو تے لیاون دی ضرورت کیڑی ہے؟ جیسے کازن اور مسلمیہ، جی میں پیچھے آکھیا سی کا کہ بنحو غلامی آکھیا سی ہیں، وہ تے تو پہ نہیں، ایتھے بھی تے کافی سی کی کیا کہ جی سوال ہے کہ مسلمیہ کہہ دیتے نحو کو درمیان میں اضافے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے پیچھے سمجھے نا جی، تو اس کا کیا فائدہ ہے لفظ نحو کا؟ اور ترک عطف کیا کس پر؟ بغیر اس کے کا قول حسن و غلامی مطلقاً، باوجود ہے کہ مختصر ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اس کا فائدہ اس تکلف کا وہ ہے کہ اشارہ کیا اس کی طرف شارع نے، جڑا ہن اگوں پڑھنی ہے تفصیل، یعنی تقدیر اعراب وہ یہ ہے کہ علامہ نے تنبیہ کی ہے کہ اس کو حرف بے عدم ادخال ہما تحت حرف واحد کاف تلے داخل نہیں کیتا، تاکہ پتہ لگ جائے کہ دو وکھریاں نے، ایک دا اعراب ثقیل ہے وہ اعراب بالحرکت ہے، ایک دا ثقیل ہے وہ اعراب بالحرف ہے، تاں واسطے وچ نحو لے آندا ہے تا دو میں کٹھے نہ ہو جان گے۔ سنے ہی کیا کہ جی یہ تاں اس لیے ذکر کیا ہے کیونکہ دو قسمیں بیان کرنی تھی، کہ اعراب جو ثقیل ہوتا ہے وہ اعراب بالحرکت بھی ہوتا ہے، اس لیے نحو ذکر اس نقطے کے لیے ہونے کو پڑھ، یعنی قد يكون في الإعراب بالحركة وقد يكون في الإعراب بالحرف لاحق مسلمية بخلاف تقدير الإعراب المتعذر میرا للتعذر بچا، بخلاف تقدیر الاعراب للتعذر، فإنه مختص بالإعراب بالحركة۔ بس شارع صاحب وضاحت فرماتے ہیں، شارع صاحب فرماتے ہیں یعنی نال وضاحت کیتی ہے، کی کیتی ہے؟ وضاحت کیتی ہے، دھیان کری میں شارع فرماتے ہیں کہ تقدیر اعراب استثقال کی وجہ سے یہ دو قسم ہے، تقدیر اعراب واجہ کبھی ہوتا ہے وہ اعراب بالحرکت میں، ہاں کبھی ہوتا ہے وہ اعراب بالحرکت میں، یعنی اعراب ثقیل ہوتا ہے اعراب بالحرکت میں، اور کبھی ہوتا ہے اعراب بالحرف میں، تو کازن مثال ہے اعراب ثقیل ہے بالحرکت، مسلمیہ مثال ہے اعراب بالحرف، برخلاف تقدیر اعراب تعذر کی وجہ سے، تقدیر اعراب وہ مختص ہے اعراب بالحرکت کے ساتھ، وہ اعراب بالحرف نہیں ہوتا، متعذر اعراب بالحرکت ہوتا ہے اعراب، لیکن ثقیل اعراب بالحرکت بھی ہوتا ہے اور بھی ہوتا ہے جی، کیا کہ جی وضاحت کی ہے شارع صاحب نے، استثقال کی وجہ سے دو قسم پر ہے، کبھی ہوتا ہے اعراب بالحرکت میں اور کبھی ہوتا ہے اعراب بالحرف میں، لہذا کا ذن میں تقدیر اعراب للاستثقال یہ اعراب بالحرکت میں ہے اور مسلمیہ میں اعراب بالحرف میں ہے،
برخلاف اعراب کی تقدیر جو تعذر کی وجہ سے ہے وہ صرف اعراب بالحرکت کے ساتھ خاص ہے. سمجھا؟ ایک گل اگے اشارے صاحب خود کرن گے، وہ موشی دی گل سن لو. موشی کہتے ہیں بھئی مطلب قول یعنی تقدیر اعراب استسقال کی وجہ سے کبھی ہوتا ہے کس میں؟ اعراب بالحرکت میں، کبھی ہوتا ہے. اعراب بالحرف میں. سمجھے نا جی؟ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ تقدیری اعراب سارے پورے ہو گئے ہیں، تقدیری پورے ہو گئے ہیں کہ کازن میں 2 حالتیں تقدیری ایک لفظی، مسلمیہ میں 2 حالتیں لفظی تو ایک حالت تقدیری. حتیٰ کہ پھر سوال ہو مصنف پر کہ انہوں نے اور بہت ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں، مثلا کہ اسماء 6 مکبرہ ہیں نا، کون؟ مکبرہ. ان کی اضافت ہو نا اسم ظاہر کی طرف، اس کی طرف، یا جمع مذکر سالم جو ٹھیک ہے، اسماء 6 اور جمع مذکر سالم دونوں مضاف ہوں معرف باللام کی طرف، تو تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہو جاتا ہے، تینوں حالتوں میں. اور مل اعراب التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف ہو جاتا ہے. جب حذف ہوگا تو اعراب کیا ہوگا؟ تو جمع مذکر سالم مضاف ہو کدھر؟ یا اسماء 6 مکبرہ مضاف ہو کدھر؟ تو تینوں حالتوں میں جانی اخل ہارے سے مرفوع بابا ہو تقدیرن، رائے تو اخل ہارے سے منصوب با، مطلب وہ منصوب با الف او مرفوع با ہو تقدیرن، با مرار تو بے اخل ہارے سے جانی صالح القوم، رائے تو صالح القوم، مرار تو بے صالح القوم. اے مطلب ہے جب وہ اضافت کی وجہ سے گر گیا، ملے راب نہیں رہا، تو پھر راب کیا ہو گیا؟ لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، یہ مجبوری کے وقت. کس وقت؟ جب اضافت ہوتی، جب اضافت ہوتی ہے، وہ بھی اسی طرح ہی ہے جی. چلو جی من کر لی کرنے ہی. یعنی تقدیر اعراب استسقال کی وجہ سے کبھی ہوتا ہے اعراب بالحرکت میں، وہ تقدیر اعراب اس اور کبھی ہوتا ہے اعراب بالحرف میں، جیسے مسلمیہ ان دے وچ تقدیری اعراب بالحرف ہے، برخلاف تقدیر اعراب تعذر کی وجہ سے، کیونکہ وہ کون؟ تقدیر اعراب للتعذر مختص ہے اعراب بالحرکت کے ساتھ. شابہ جی. کی وجہ سے کبھی ہوتا ہے اعراب بالحرکت میں اور کبھی ہوتا ہے اعراب بالحرف میں، جیسے مسلمیہ، برخلاف تقدیر اعراب کے تعذر کی وجہ سے، کیونکہ یہ تقدیر اعراب مختص ہے اعراب بالحرکت کے ساتھ. پھر مانا کر یعنی تقدیر اعراب استسقال کی وجہ سے کبھی ہوتا ہے اعراب بالحرکت میں اور کبھی ہوتا ہے اعراب بالحرف میں، جیسے مسلمیہ، برخلاف تقدیر اعراب للتعذر کے، کیونکہ وہ مختص ہے اعراب بالحرکت کے ساتھ. جی. رفعا یعنی تقدیر الاعراب فی نحو مسلمیہ، انما هو فی حالت الرفع فقط دون النصب والجر، شخص جاء به مسلمیہ. صبر. علامہ نے فرمایا رفعن، شارح فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جمع مذکر سالم مضاف ہو یا ضمیر متکلم کی طرف، اس کی رفعی حالت تقدیر واو کے ساتھ ہوتی ہے، نسبی جری حالت یا لفظی کے ساتھ ہوتی ہے. کیا کہ جی مطلب یہ ہے کہ جمع مؤنث اور مذکر واجہ مؤنث لتر کھانے نے توفے جایا اپنی حالت دیکھ. ہاں اگر جمع مذکر مضاف ہو
شاہ متکلم کی طرح. تو اس کی رفعی حالت ضمہ واو تقدیری کے ساتھ ہوگی اور نصبی جمعی حالت یا نفسی کے ساتھ ہوگی. رفعن یعنی تقدیر اعراب مسلمیہ کی مثل میں کی مراد مثل دو جمع مذکر سالم مضاف اس میں تقدیر اعراب محض وہ رفع حالت میں ہے فقط نہ کہ نصب اور جر جیسے جانی مسلمیہ اے مرفوع بباؤ تقدیرنی کون ایک ہی ہے ہاں جی رائے تو مسلمیہ تے مرر تو بے مسلمیہ اے منصوب تے مجرور نی بیا لفظ تے جانی مسلمیہ مرفوعی بباؤ تقدیرن. ہاں جی محض وہ رفع کی حالت میں ہے فقط نہ کہ نصب اور جر کی حالت میں جیسے جاءنی مسلمیہ. ہاں جی رفعاً یعنی تقدیر اعراب مسلمیہ کی مثل میں محض وہ رفع کی حالت میں ہے فقط نہ کہ نصب اور جر کی حالت میں جیسے جاءنی مسلمیہ. جی فإن أصله مسلمون بسقوط النون بالإضافة فاجتمع الباب والياء والسابق منهما ساكن فانقلبت الباب ياء وأضربت الياء یا ان میں فن کولے بتل یا وقلبت الباب ياء وأضربت الياء في الياء وكسر ما قبل الياء. بس اچھا جی وہ گل جی نحمیر تو پڑھن لگے ہو کہ جان مسلمیہ کے اندر جو مسلمیہ ہے اس کا اصل مسلمویا ہے اصل سوال ہے اصل مسلمون اسی اگے یا لگی اصل مسلمویا کتھے وے جواب دیا سکوت نون کے ساتھ اضافت کی وجہ سے کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں اس کا اصل ہے اس کا اصل ہے مسلم سوال ہے نون میں تو نال ہوندا ہے کہ وہ اضافت کی وجہ سے نون گر گیا تو پھر کیا ہو گیا مسلمویا میں واو اور یا جمع ہو گئی کیا ہو گئی کون اور سابق ان دونوں میں سے ساکن ہے کون اور صرفی قانون تو پس بنا دیا گیا واو کو یا پھر تو اب دو ہم جنس اکٹھے ہو گئے پہلا ساکن ثانی متحرک مسلم موجیا پھر یا کا یا میں ادغام کیا بن گیا مسلم. اب یا کی وجہ سے ما قبل کے ضمے کو کسرے سے بدلایا تو بن گیا ہاں جی شارح اس کی تعلیل بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ مسلمیہ کا اصل ہے مسلمویا نون جو ہے وہ اضافت کی وجہ سے گر گیا پھر واو اور یا جمع ہو گئے اور ان دو میں سے جو پہلا ہے وہ ساکن ہے اور وہ واو ہے لہذا واو کو یا سے بدلایا اور دو ہم جنس اکٹھے ہو گئے ادغام کیا پھر اسم کے آخر میں یا مشدد آگی ما قبل مضموم ضمے کو کثرت سے بدلایا تو مسلمیہ ہو مسلمان کے بڑ فلم فلم یبقى علامت رفع ٹھیک ہے اللہ تی التي هي الباب في اللفظ فصار الاعراب في حالة الرفع تقديريا. بس سوال ہے یا اعراب تقدیری کیوں ہے وہ سننا کہ وہ جو یا ہے وہ واو سے ہی تو بدلی ہے وہ بدلی ہے تو گویا کہ واو موجود ہے تو جب واو موجود ہے تو تقدیری کیسے ہو گیا ہاں جی سوال ہے کہ یہاں اعراب تقدیری کیسے ہے حالانکہ وہ یا جو ہے وہ واو سے وہ جڑی یا مدغم ہے کندے کول بدلی واو سے بدلی ہے بدلنے نال شاید ہی حال تھوڑی بدل جاندی ہے جی اس کا علامہ جواب دے رہے ہوں پتر جی یہاں علامت رفع جو کہ واو ہے وہ لفظوں میں نہیں رہی اگرچہ یا کی شکل میں موجود ہے پر حضرت صاحب آپ کو نہیں رہے لہذا رفع حالت تقدیری ہو گئی رفع حالت کیا کہ جی علامہ نے جواب دیا جو علامت
حالت رفع ہے واو وہ لفظ میں موجود نہیں رہی، اس لیے رفع حالت تقدیری ہو گئی. اور تو دیکھو نا بدالے کا لمتنائے یہ کہ ہو یا بدلی ہوئی کس سے واو ہے بدل اس سے پھر دلالت یہ اس کو بدلہ بنا دیں دلالت کرنے میں کس پر اعراب میں جیسا کہ جمع مؤنث سالم میں کسرہ بدلہ بنتا ہے کس سے فتح سے. تو اس کا جواب اس لیے کہ زائل بالاعلال جو ہوتا ہے وہ ثابت کے حکم میں ہوتا ہے. پس اگر بنایا جائے یا کو بدلہ کس سے تو البتہ ہوگا ایک ہی کلمہ بیک وقت اعرابان لفظی اور تقدیری. ایک غلط ہے اس لیے اس کی رفعی حالت کیا ہو گئی واو تقدیری کے ساتھ اگے چل بخلاف خلاف حالت النصب والجر فإن الإدغام لا يخرج الجاء عن حقيقتها فإن الجاء المدغمة أيضا جاء. سوال ہے نسبی جری حالت بھی تقدیری ہو گئی ہے نسبی حالت بھی تقدیری وہ یا پتہ نہیں کہڑے محلے چلی گئی آدھے نے جہڑے محلے چ بھی گئی یا ہی ہے جہڑے محلے گئی جائے. بین برخلاف نسبی اور جری حالت کے کیونکہ ادغام ہوا ہے نا یا کا او مسلمین سینا بے رہے تو مسلمین تے مرر تو تے اضافت نال نون گر گیا تے یا تو پہلو موجود ہے تے دوجی یا آگی تا پچ کی ہو گیا اے جڑی نسبی جری حالت والی یا سی یہ کی بن گئی مدغم. تو ادغام جو ہے وہ یا کو یا ہونے سے نہیں نکالتا کیونکہ یا مدغمہ بھی تو یا ہی ہے. جس لئے پوچھن گیا جڑی مسلمی یا وچ مدغم فی ہے کیا کہو گے یا تے مدغم کی ہے وہ بھی تو یا ہی ہے. لہذا نسبی جری حالت میں یا موجود ہے صرف مدغم ہوئی ہے مدغم باقی کیا ہے اس لیے نسبی جری حالت کیا ہے لفظی ہے. رفعی حالت میں واو چونکہ بدل گئی ہے لہذا بدل گئی ہوگی پھر. ہاں جی کیا کہنی برخلاف خلاف نصب اور جر کی حالت کے کیونکہ ادغام جو ہے وہ یا یہاں ادغام ہوا ہے نا تو ادغام نے یا کو یا کی حقیقت سے نہیں نکالا کیونکہ یا مدغمہ بھی یا ہی ہے کوئی اور شاید تو کوئی نہیں نا جی اے شاباش جی منع کر بکوگو کتھوں کیونکہ اصل اس کا کس کا تیرا مسلمیہ کا مسلمو یا ہے نون کے سکوت کے ساتھ اضافت کے سبب پس مجتمع ہو گئی واو اور یا اور سابق دونوں سے ساکن ہے پس بدل گئی واو یا سے اور ادغام کیا گیا یا کا یا میں اور کسرہ دیا گیا یا کے ما قبل کو. ان سوال دا جواب پس نہ باقی رہی رفع کی علامت وہ جو کہ واو ہے کتھے نہیں رہی لفظوں میں پس کیونکہ یا بن گئی ہے پس ہو گیا اعراب رفع کی حالت میں تقدیری برخلاف نصب اور جر کی دونوں حالتوں کے نصب اور جر کی دونوں حالت کیونکہ ادغام نے نہیں نکالا یا کو یا کی حقیقت سے کیونکہ یا مدغمہ بھی تو یا ہی ہے نا. ہاں جی شابہ جی جمع ہو گئے واو اور یا اور سابق ان دونوں سے ساکن ہے پس گئی واو یا سے اور ادغام کیا گیا یا کا یا کے اور کسرہ دیا گیا یا کے ما قبل کو پس نہ باقی رہی رفع کی علامت وہ کہ وہ واو ہے لفظ میں پس ہو گیا اعراب رفع کی حالت میں تقدیری برخلاف نصب اور جر کے کیونکہ ادغام نے نہیں نکالا یا کو یا کی حقیقت سے کیونکہ یا مدغمہ بھی یا ہے. فقد يكون الإعراب بالحروف تقديريا بالأحوال الثلاث في مثل جاءني أبو القوم ورأيت أبا القوم ومررت بأبي القوم فإنه لما
ساكنين لم يبطل إعراب لفظا بل صار تقديريا. علامہ سے جو بات رہ گئی ہے اشارے بیان کرتے ہیں. کیا کھزی آنکھنا علامہ سے جو بات رہ گئی ہے اشارے بیان کرتے ہیں. ایک قسم اور بھی ہے نا اعراب الحرف تقدیری دی تو ابن حجب بیان نہیں کی تھی اشارے کر لیں میں کو گال کٹی یار. علامہ سے جو بات رہ گئی ہے وہ اشارے بیان کرتے ہیں. اشارے فرماتے ہیں کیونکہ علامہ نے تو بیان کیا ہے کہ اعراب الحرف تقدیری جو ہے وہ صرف ایک ہی صورت میں کس میں رفع کی حالت میں تو وہ ہے جب مذکر سالم جب مضاف ہوتے کدھر. اشارے فرماتے ہیں کبھی کبھی اعراب الحرف تقدیری ہوتا ہے تینوں حالتوں میں بھی. کبھی کبھی اشارے فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی اعراب الحرف تقدیری ہوتا ہے تینوں حالتوں میں بھی جیسے جانی ابو القوم مرفوع بابا ہو تقدیرن رہے تو اب القوم منصوب با غالب تقدیرا مرر تو بے اب القوم تو معاشیت پہلے 10 ہے. جمع دی مثال بھی کیڑی جانی صالح القوم ہل میں بڑھیا وہ دسے ہے نا وہ بھی نال ہی ہے جی. اب شارح اس پر دلیل دیتے ہیں اعراب تقدیری کیوں ہے. وہ یہ ہے کہ واو الف یا ساکت ہو گئے ہیں لفظ سے التقاء ساکنین کی وجہ سے لہذا لفظوں میں وہ واو الف یا نہ رہے. جب لفظوں میں نہ رہے تو پھر خامخواہ تقدیری ہو گئے. کیا کہ جی شارح صاحب اس پر کہ یہاں اعراب تقدیری کیسے ہے. اعراب تقدیری اس طرح سے اعراب کے حروف جو ملفظ سے ساکت ہوتا ہے التقاء ساکنین کی وجہ سے لہذا اعراب باقی نہ رہا لفظاً بلکہ جب لفظوں میں نہیں رہا تو پھر کیا ہو گیا تقدیری ہو گیا. پھر اور کی ہونا سی. اور کبھی ہوتا ہے اعراب بالحروف تقدیری تینوں احوال میں. اور کبھی ہوتا ہے اعراب بالحروف تقدیری تینوں احوال میں جانی ابو القوم اور رہے تو اب القوم اور مرر تو بے اب القوم کی مثل میں اندے بچتے ہو جا ہور جی من کرنا. اور کبھی ہوتا ہے اعراب بالحروف تقدیری تینوں احوال میں جاءنی ابو القوم اور رأیت ابا القوم اور مررت بابی القوم کی مثل میں. شابہ شابہ. اور کبھی ہوتا ہے اعراب بالحروف تقدیری تینوں احوال میں جاءنی ابو القوم اور رأیت ابا القوم اور مررت بابی القوم کی مثل میں. اچھا جی کیونکہ بے تقدیری کیویں بنیا جب ساکت ہو گئے اعراب کے حروف لفظ سے التقاء ساکنین کے سبب تو نہ باقی رہا اعراب لفظاً بلکہ ہو گیا تقدیری. جی کیونکہ جب ساکت ہو گئے اعراب کے حروف لفظ سے التقاء ساکنین کے سبب تو نہ باقی رہا اعراب لفظاً بلکہ ہو گیا تقدیراً. کیونکہ جب ساکت ہو گئے اعراب کے حروف لفظ سے التقاء ساکنین کے سبب تو نہ باقی رہا اعراب لفظاً بلکہ ہو گیا تقدیراً. شاباش. ہوتے ہوئے خاصیت گل موشی کہتے ہیں کہ کبھی کبھی اعراب تقدیری ہو جاتا ہے حالت وقف میں بھی. کس میں جانی زید جی جانی رأے تو زیدہ مرر تو بے زید حالت وقف میں بھی اعراب تقدیری ہو گیا ہوتا ہے لفظی نہیں ہوتا. حالت وقف میں بھی اعراب تقدیری ہوتا ہے لفظی نہیں. سمجھ آ گئی ہو. اے بہت ساری مثالیں میں چور آ گئے نے اگے چل واللفظیو واللفظیو فی ما عداہ. علامہ نے فرمایا اور لفظی ما عداہ میں ہے
علامہ نے فرمایا اور لفظی ما عدا ہو میں ہے ان پڑھ سرا سائن لفظی اجل اعراب المتلفظ فی ما عدا ہو متلفظ بھی نہیں ہے گا اے ہونا ہے نا تاں گل بننی ہے نا متعدی نہیں کرنا ہے فی ما عدا ہو بس علامہ نے فرمایا واللفظیو کی مراد یہ ہے کہ اعراب جس کا تلفظ کرتے ہیں اعراب او منصوب طرف لفظ کے یعنی وہ اعراب جس کا یعنی وہ اعراب جو آخر میں باقاعدہ پڑھیں گے خواہ حرکت کی شکل میں ہو خواہ وہ ان اسموں میں ہے جو اس کے ما سوا ہے وہ اسم مورب جو مذکورہ کے ما سوا ہیں جن میں پہلے مسئلہ سمجھ یار جن میں اعراب متعذر ہے جن میں اعراب ثقیل ہے ان کے ما سوا ان کے جتنے اسم مورب ہیں ان میں اعراب لفظی ہے ان میں کیا کیا جی مطلب یہ ہے کہ یعنی اعراب متلفظ بے یعنی اعراب جس کا تلفظ کرتے ہیں یعنی وہ اعراب قابل حرف ہے قابل حرکت ہے آخر میں وہ پڑھنا ہے یہ فی با ان اسموں میں ہوتا ہے جو اس کے ما سوا ہیں اس کون جن میں اعراب تقدیری متعذر ہے یا ثقیل ہے جن میں اعراب متعذر ہے یا ثقیل ہے ان کے ما سوا جو اسم ہیں ان میں کیا ہے ہیں وہ مورب ان میں اعراب لفظی ہے ان کے ما سوا جو اسم مورب ہیں ان میں اعراب لفظی ہے مسئلہ سمجھ پہلے یار واللفظی چلو اگر پڑھنا یعنی فی ما یعنی فی ما عدا ما ذکر مما تعذر فی الاعراب او التفصیل بس سوال ہے اس کا جواب اے ادا ہوگی ضمیر کے مرجے دو ہیں ایک ہے تعذرات ایک ہے استسکیلا تے ضمیر ہونی سی ما ادا ہما وہ کیوں کیتی ہے جی وہ نہ کہ ساڑھ کو رسی نہیں ہے کہ ماز ہو کے رالی کیڑی کلو واحد تے ماز ہو کے رسی اساں کول جیب وچ پائے ہوتے تسی ہلو تسی بن کے دیا کے تانوں اسی جی تو مرجے کون ہے تے ماز ہو کے رج سارے آ گئے اج کیا آکھے جی سوال ہے ادا ہو میں ہو ضمیر کا مرجع ہے تعذرا استسکیلا جی یہ ضمیر مفرد کی ہے اور وہ مرجے دو ہیں تو اس کا جواب دیا کہ اس کا مرجع ہے ماز و کیرا تے ماز و کیرا کی ہے مفرد ہے تو ماز و کیرا دو نہیں وہ کیڑی نہیں ماز و کیرا ان سے کہ متعذر ہے اس میں اعراب یا ثقیل ہے اس میں اعراب وہ ماز و کیرا کون نے بعض ذکر ان سے کہ متعذر ہے ان میں اعراب یا ثقیل ہے ان میں یا کیا ہے ثقیل ہے اے دو نہیں چلو جی اور لفظی اوے منصوبی یا نسبت دیو منصوب طرف کدھر لفظ کو تو جس طرح ہر مشتقی دا موصوف ہوندا ہے نا ایویں منصوب دا بھی موصوف ہوندا ہے جی گجراتی یعنی بندہ گجراتی تو ان دا موصوف کون ہے اعراب تے لفظی سے مراد ہے متلفظ بے یعنی اعراب متلفظ بے کی مطلب ہے اعراب کا تلفظ کریں گے خواہ حرکت کی شکل میں ہو خواہ فی ما ان اسموں میں جو سوا ہیں اس کے یعنی ان اسموں میں جو سوا ہیں ما ذکر کے ان سے کہ متعذر ہے ان میں اعراب یا ثقیل ہے تو وہ اسم مورب جس میں اعراب متعذر ہے وہ بھی آ گئے جن میں ثقیل ہے وہ بھی آ گئے اور سمجھے کہ کوئی نہیں متعذر کتھے وے اسم مکسور وچ کتھے وے دوجا اسم مضاف ہو کدھر یا ہاں جو مذکر سالم نہ ہوئے ہور ہوئے تے ثقیل کتھے وے کہ وہ اسم جس کے آخر میں یا ما قبل ساکن جس کے آخر میں اور ہور کتھے وے جمع مذکر سالم جو مضاف ہو کدھر ان میں ثقیل ہے تو جن اسموں میں متعذر ہے ان دو کے ما سوا جتنے اسم مورب ہیں ان سب میں ہاں شابہ جی یعنی اعراب متلفظ بے ہاں اس
सिवा है उसके यानी उन इसमों में है जो सिवा है मा ज़ुकिरा के ਹੁਣ ਮਾਂ ਜ਼ੋਕਿਰਾ ਦੋ ਨਹੀਂ उनसे के मुताज़र है उनमें एराब या सकील है ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਕਰਿਮਾ ਨਾ ਕਰ अल-लफ्ज़ियो यानी एराब मुतलफ़्फ़ज़ से उन इसमों में है जो सिवा है उसके यानी उन इसमों में जो सिवा है मा ज़ुकिरा के सुने। उनसे के मुताज़र है उनमें एराब या सकील ਉਹ ਤੇ ਮੋਸ਼ੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਬਈ ਇਹ ਮਰਜੇ ਦੋ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਮੁਫਰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਵੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ज़ुकिरा ਬਾਜ਼ੋ ਕੇ ਰਾ ਦੇ ਨਾਲ